السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے رسول کی پیاری سنتیں چینل میں خوش آمدید۔ علامہ ابن قیم کی مشہور تصنیف زاد المعاد، پھر اس سے مختصر زاد المعاد، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی وزارت اسلامی امور و اوقاف دعوت و ارشاد کی شائع کردہ مختصر زاد المعاد سے آج آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اس سے پہلے کچھ نہ کہتے تھے، حتیٰ کہ زبان سے آپ نیت بھی نہ کرتے تھے۔ تابعین یا ائمہ اربعہ میں سے بھی کسی نے اسے مستحب نہیں مانا۔ تکبیر تحریمہ میں آپ صرف اللہ اکبر کہتے تھے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر ان کو قبلہ کی طرف کر کے کان کی لو یا موڈے تک اٹھاتے تھے۔ پھر دائیں کان کی لو تک بھی ثابت ہے، اس میں کہا گیا، اور کندھوں تک بھی، دونوں طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی اور بازو کے اوپر رکھ لیتے تھے۔ دونوں ہاتھوں کے رکھنے کی جگہ کے بارے میں کوئی صحیح روایت ثابت نہیں، یعنی کہ ان کی ایک مقرر جگہ، جس طرح احادیث تو کافی ہیں، مختلف علماء سے میں نے پڑھی بھی ہیں، علماء سے سنی بھی ہیں، سینے کے بارے میں آیا ہے، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو پسلیاں ہیں، یہ چھاتی، یہ ساری ادھر کہیں بھی یعنی کہ آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک مقرر جگہ کا کوئی تعین نہیں ہے، بس سینے کا لفظ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، لیکن ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے باندھا جائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے باندھا جائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ پورا آپ کا جو پیٹ ہے، یہ پسلیاں، یہ ناف کے نیچے سے لے کے ادھر تک کہیں بھی آپ باندھ سکتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نماز کا آغاز کبھی اس دعا سے فرماتے تھے۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ میرے اور میری لغزشوں کے مابین درمیان اتنی ہی دوری کر دیجیے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ اے اللہ میری لغزشوں سے مجھے پانی، اولے اور ٹھنڈ سے دھو ڈال۔ اے اللہ مجھے خطا اور گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے۔ اور کبھی یہ دعا پڑھتے تھے،
اس کا بھی آپ کے سامنے ترجمہ. میں صرف اس اللہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور بلا شبہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا فرمانبردار ہوں. اے اللہ، آپ بادشاہ ہیں، آپ کے علاوہ میرا کوئی رب نہیں، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں. تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، آپ کے علاوہ کوئی اور گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں ہے. اور حسن اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ اور کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں. اور مجھے بد اخلاقی سے دور فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی اور اس سے دور کرنے والا نہیں. آپ کے دربار میں حاضر ہوں. بابرکت ہے آپ کی ذات، خیر کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہے، شر کی نسبت آپ کی طرف نہیں کی جا سکتی. میرا وجود آپ ہی کے سہارے ہے اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. آپ کی ذات بابرکت ہے اور عظیم الشان ہے، اور آپ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. لیکن ثابت یہ ہے کہ یہ دعا قیام اللیل کے وقت پڑھنے کی ہے، اور کبھی کبھار آپ یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے. اس میں یہ ہے نا کہ دعائیں مختلف قسم کی احادیث میں آئی ہیں. آگے بھی ابھی اس کا بیان چل رہا ہے. دعائیں اور بھی ہیں، جس طرح ہاتھ باندھنے کے لیے بھی آپ کو بتایا. تو ہر بندے کو تحقیق کا حق حاصل ہے. کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم کتنا چاہے بڑا ہو، اس سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ انسان کو تحقیق کر کے پھر عمل کرنا چاہیے. اچھا، تو یہ دعاؤں کے بارے. اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے. کون سی دعا؟ یہ عربی میں ہے. پھر علامہ ابن قیم نے 2 دعاؤں کا بھی ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے، یہ تمام دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ ایک چھوٹی جو دعا عام ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا آغاز ان الفاظ سے بھی کرتے تھے. ان کی یہ بھی ثابت ہے جو سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس دعائے استفتاح کو اصحاب سنن نے ذکر کیا ہے، لیکن پہلے والی دعائیں زیادہ ثابت ہیں. البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر بآواز بلند یہ دعا پڑھتے تھے اور لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. کیونکہ اس لیے کہ یہ دعا چھوٹی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مسلک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ہے. اگر کوئی شخص نماز کے افتتاح میں کوئی دوسری دعائیں جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوں تو پڑھ سکتا ہے. دعائے استفتاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی بآواز بلند اور کبھی آہستہ پڑھتے تھے، لیکن اکثر و بیشتر آہستہ پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آیت پر ٹھہرتے تھے اور آخری حرف کو کھینچ کر پڑھتے تھے. آپ کی قرات ٹھہراؤ کے ساتھ ہوتی تھی، قرات کو ٹھہراؤ کے ساتھ کرتے تھے. جب سورۃ فاتحہ ختم ہو جاتی تو اگر جوہری قرات ہوتی تو آمین بآواز بلند کہتے، ورنہ آہستہ سے کہتے، اور صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے ایسا ہی کرتے. یعنی کہ جو قرات والی نمازیں ہوتی ہیں ان میں اونچی، اور جو دوسری ہیں اس میں آہستہ قرات کے بغیر پڑھنا.
آپ پہلی رکعت میں 2 سکتے کرتے تھے، ایک تکبیر اولا اور قرات کے درمیان، دوسرے کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورۃ فاتحہ کے خاتمے پر، دوسری روایت میں ہے کہ رکوع سے پہلے۔ ایک قول یہ ہے کہ پہلے سکتے کے علاوہ 2 مزید سکتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہتے تھے، لیکن صحیح یہ ہے کہ سکتے کے مقامات 2 ہی تھے۔ تیسرے مقام پر معمولی سا سکتہ ہوتا جو بظاہر سانس لینے کے لیے ہوتا تھا۔ اس کے معمولی اور مختصر ہونے کی وجہ بعض لوگوں نے ذکر نہیں کیا۔ ان مسئلوں میں مختلف احادیث ہیں، مختلف، لیکن یہ ہم نے جو آپ کے سامنے کتاب پڑھ رہے ہیں یہ بھی علماء اکرام کی تحقیق ہے، جس طرح ابن قیم کی زاد المعاد اور جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت عبد الوہاب انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ جو مختصر زاد المعاد لکھی ہے، ان سے استفادہ حاصل کریں۔ اچھا، جب آپ سورۃ فاتحہ کی قرأت سے فارغ ہو جاتے تو کوئی سورت شروع کر دیتے جو کبھی طویل ہوتی اور کبھی مختصراً، لیکن عموماً متوسط درجے کی صورتیں پڑھتے تھے، یعنی کہ درمیانے درجے کی۔ سفر میں ہوتے یا کوئی اور عذر پیش آ جاتا تو مجبوراً چھوٹی صورتیں تلاوت کرتے، چھوٹی صورتیں بھی تلاوت کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمازوں میں قرأت کا طریقہ اللہ کی توفیق سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو وہ بتلائیں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔